اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عنوان پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے، امام نے ایک پورا رسالہ لکھا جس کا نام ہے اعجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد، کہ عجیب امداد اس سلسلہ میں کہ بندوں کے آپس کے حقوق کے کفارے میں عجیب امداد، یعنی یہ نام رکھ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر یہ لکھا کہ بندوں کے حقوق میں قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ حق ابد بے معافی ابد معاف نہیں ہوتا، حق ابد بے معافی ابد معاف نہیں ہوتا، کہ بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہ کریں تب تک معافی نہیں ہوتی۔ لیکن مزید آگے لکھتے ہیں کہ 5 طرح کے افراد ایسے ہیں جن پہ اللہ اپنا خصوصی کرم کرتا ہے۔ 5 قسم کے افراد سے اگر حقوق العباد میں کمی بھی رہ گئی تو رب ذوالجلال وہ حقوق اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، اور صاحب حق کے دل میں اللہ نرمی پیدا کر کے اللہ اس سے معافی دلوا کے جس نے حقوق میں کمی کی ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 5 طرح کے بندے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن یہ قاعدہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو قاعدہ بیان کیا کہ حق ابد بے معافی ابد معاف نہیں ہوتا، کہ بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہ کریں، بندے معاف نہ کریں تو رب ذوالجلال بھی معاف نہیں کرتا۔ اب یہ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہر اہل حقوق کو حق ادا کرنے ہوں گے، جس پر جو حق ہے قیامت کے دن اس کو یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنتہوها، فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری اگر اس نے ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں، منڈی ہوئی بکری کو مارا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کا بھی حساب لے گا۔ یعنی سینگ والی بکری نے اگر منڈی بکری کو جس کے سینگ نہیں اسے مارا ہے تو قیامت کے دن اس کی بھی معافی نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اب اگرچہ یعنی یہ ایک مثال دے کے سمجھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، حالانکہ جانور جو ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں، ان پر تو یہ شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حقوق العباد کا معاملہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ رب ذوالجلال معمولی سے معمولی کوتاہی بھی جو بندوں کے حق میں کی گئی ہے رب ذوالجلال اس کا بھی ضرور بدلہ دلوائے گا۔ قیامت کے دن یہ بدلہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ آج اگر کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کا حق مار لیا، قرض لے کے واپس نہ کیا، حق چھین لیا، کسی کی کسی چیز پہ قبضہ کر کے کوئی بیٹھ گیا، کسی کو مارا، ظلم کیا، قیامت کے دن بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ چلو تم نے اتنے پیسے اس کے دبائے تھے اب پیسے اتنے واپس کر دو تو بدلہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ تو نے فلاں کو اتنے تھپڑ مارے تھے آج تم ڈبل مار لو اور بدلہ ہو جائے۔ نہیں، اس طرح کا بدلہ قیامت کے دن نہیں ہے۔ قیامت کے دن بدلے کی صورت یہ ہے جس پر کسی کا حق ہوگا اس کی نیکیاں رب ذوالجلال صاحب حق کو دے گا، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو صاحب حق کے جو گناہ ہیں وہ اس بندے کے کھاتے میں آ جائیں گے جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا۔ اس انداز میں قیامت کے دن یہ بدلے کی صورت ہے۔ مسلم شریف کے اندر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا تھا، میرے صحابہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کی تعریف کا صحابہ پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع،
محبوب ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، رہنے کے لیے کوئی چھت نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، کوئی روپے پیسہ نہ ہو، بالکل جیبیں خالی ہوں اس کی، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں دنیا کے لحاظ سے مفلس کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے لحاظ سے مفلس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا، فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اس انداز میں کہ نامہ اعمال اس کا نمازوں سے بھرا ہوگا، نامہ اعمال اس کا روزوں سے بھرا ہوگا، زکوٰۃ اس نے کبھی نہیں چھوڑی ہوگی، صدقہ خیرات سے اس کا نامہ اعمال بھرپور ہوگا، زکاتیں بھی دی ہوں گی، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چھینا ہوگا، اس نے کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، فرمایا یہ کام بھی اس نے کیے ہوں گے۔ قیامت کے دن اگرچہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور ہے، لیکن دنیا میں جس کا اس نے حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، قیامت کے دن یہ ساری نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ جہاد، یہ نیکیاں، فرمایا ان کو دے دی جائیں گی جن کا دنیا میں اس نے حق مارا ہوا ہے۔ آیا تھا میدان معاشر میں، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب فیصلہ ہونے لگا، ترازو رکھا گیا، وہ لوگ آ گئے جن کا دنیا میں حق مارا تھا، انہوں نے کہا پہلے ہمارا حق تو ادا کرو پھر اپنا فیصلہ کروانا۔ اب ساری نمازیں بھی چلی گئیں، روزے بھی چلے گئے، زکاتیں بھی چلی گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی ایک بھی نامہ اعمال میں باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ الٹا ان کے گناہ جن کے حق مارے ہیں ان کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، جس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ رب ذوالجلال اس بندے کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس بندہ یہ ہے جس نے ساری زندگی نیکیاں تو کی، لیکن نیکیاں کس طرح محفوظ رہتی ہیں اس کا بندوبست نہ کیا، اس کی طرف توجہ ہی نہ دی کہ آج تو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، کل کو یہ نامہ اعمال میں باقی بھی رہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ حج ہر سال کرنے گیا، لیکن حق چھیننا، لوگوں کا حق کھانا، یہ اس کی عادت رہی۔ اس نے سمجھا کہ شاید حج کروں گا سارے گناہ معاف ہیں، روزے پابندی سے رکھے، اعتکاف ہر سال بیٹھا، روزہ ایک نہ چھوڑا، نمازوں میں پہلی صف میں نظر آیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ظلم بھی لوگوں پہ کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں صاحب حقوق لے گئے، نتیجے میں ایک نیکی بھی باقی نہ رہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا مفلس بندہ یہ ہے کہ جس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔